बतौर बीवी वो बना के रख रहा था बगैर निकाह के। मैं उसके साथ फिर मुझे ये सारे ताल्लुकात बनाने पड़े थे, मारना पीटना बड़ा बड़ा कुछ इसने मेरे साथ किया। आखिरकार 2017 में मैंने तंग आके इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करवाई। सुलह हमारी मशरूत तौर पे हुई थी और वो इस बुनियाद पे हुई थी कि बाबर मुझसे शादी करे। इसने फिर मुझे कॉल किया, मुझे कहता है कि अगर कोई पुलिस कंप्लेन की या कोई मुतालबा किया या कुछ ऐसा किया तो तुम अपनी जान से भी जाओगी, तुम्हें मैं मरवा दूंगा। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, कौमी क्रिकेटर जो कि इस वक्त स्टार खिलाड़ी समझे जा रहे हैं और कौमी टीम के तीनों जो क्रिकेट के फॉर्मेट्स हैं उसके कप्तान हैं और दुनिया क्रिकेट में इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, उनसे मुतल्लिक आज एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं। लाहौर की रिहायशी हैं हामिजा मुख्तार, जिनकी जानिब से बाबर आजम पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बाबर आजम इन्हें 10 साल तक जिनसी तौर पर हरासा करते रहे हैं और उसके बाद इन्हें कत्ल करने की धमकियां भी दी गई हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अगर हामिजा की जानिब से बाबर आजम के साथ शादी का तकाजा जारी रखा गया तो उसके बाद इनकी जो न्यूड वीडियोज़ हैं वो पब्लिक करने की धमकियां भी दी गई हैं। इंतहाई ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इसी मुनासबत से इस खातून के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाक़या हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। हामिदा, मुझे बताइएगा कि बाबर आजम को आप कब से जानती हैं और आप लोगों के दरमियान मामलात हुए क्या हैं? बाबर आजम को मैं शुरू से ही जानती हूँ क्योंकि हम एक ही महल्ले में रहते थे और इकट्ठे पढ़ते थे। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? हम लोग फिरदौस मार्केट में एक स्कूल था, अली एजुकेशन, हम वहाँ पे पढ़ते थे और हम इकट्ठे स्टडी करते। बाबर आजम ने छोड़ दी थी स्टडी लेकिन मेरी कंटिन्यू रही थी वहाँ पे स्टडी। तो आप लोगों के आपस में ताल्लुकात थे किस नौइयत के? पहले तो हमारी जस्ट दोस्ती थी क्योंकि हम छोटे थे, आस्ता आस्ता वक्त गुजरता गया। मैंने वहाँ उस इलाके से मैं शिफ्ट होके एक और सोसाइटी में चली गई। तो एक दिन ऐसे हुआ कि 2010 में बाबर के साथ मेरा कांटेक्ट उससे पहले नहीं था। बाबर ने अचानक सडनली इस तरह एक दिन आए, आके बात सामने बैठे हैं और मुझे शायद उन्होंने लाइक किया तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट ये हुआ कि हम लोगों की मुलाकातें होती रही, हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, वक्त गुजारते थे। ज़्यादातर बाबर मेरे साथ ही रहता था क्योंकि उस टाइम बाबर का क्रिकेट वगैरह में कोई इतना नाम नहीं था, ना वो इतनी उनकी रूटीन थी। तो फिर आफ्टर दैट हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करते, अपनी अपनी फैमिलीज़ को इंसिस्ट करते हैं। बाबर ने अपनी फैमिली को इंसिस्ट किया, मैंने अपनी फैमिली को इंसिस्ट किया, लेकिन मेरी फैमिली ने और बाबर की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया। तो फिर मैंने बाबर को कहा कि अब क्या करना। बाबर ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 2011 में के बिगनिंग में बाबर और मैं घर से भाग गए थे। बाबर ने मुझे घर से भगा लिया था। भगा कर फिर उसने कोर्ट मैरिज करने की बजाय मुझे किराए के घर में माडा कॉलोनी गली नंबर 2 में रहाइश पजीर मैं वहाँ पे हो गई। मैं और बाबर इकट्ठे रहते थे और इस तरह वक्त गुजार रहे थे हम लोग। तो फिर आप लोगों के मामलात ख़राब क्यों हुए? मामलात ख़राब इस तरह हुआ जब आस्ता आस्ता मैं जितना कमा रही थी, खिला रही थी इसको, क्योंकि इसने मुझे बताया था कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और मुझे क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए इसको क्या नाम है फाइनेंशियली भी ज़रूरत थी। तो इसको फाइनेंशियली तौर पे मैं पूरा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी क्योंकि मैंने सैलून बना लिया। सैलून में जितनी अर्निंग होती थी सारी मैं बाबर को दे रही थी और बाबर को देते देते 2014 में जब इसका पाकिस्तान ए में नाम आया, काफ़ी अच्छा ये मतलब इसने परफॉर्म किया, हमें बहुत खुशी हुई, मुझे भी बाबर को भी। तो बाबर का आस्ता आस्ता बिहेवियर ना जैसे एक स्टार का एक गुरूर होता है वो आना इसके अंदर शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन फिर भी स्टिल ये मेरे साथ ही था। आप लोगों का ताल्लुकात जो आप लोगों के ताल्लुकात हैं अच्छे थे। आपने बाबर के ऊपर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया है और ये कहा गया कि 10 साल तक आपको जिनसी तौर पर हिरासा किया गया। हिरासा करना कुछ वक्त के लिए हो सकता है, 10 साल ये कैसे चलता रहा मामला? ये जिनसी हरासगी कैसे हो गई? देखिए, जिनसी हरासगी इस तरह हुई कि बतौर बीवी वो बना के रख रहा था, लेकिन निकाह उसने मेरे साथ की क्योंकि बाबा इसरार मैं करती थी और मेरी मर्जी के मुताबिक हालात ऐसे पैदा हो चुके हुए थे कि ना मैं पीछे जा सकती थी क्योंकि घर बार तो आपको पता मैं छोड़ दिया हुआ था। तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह उसने कहा, जो कानून भी नहीं इजाज़त देता, हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, बगैर निकाह के मैं उसके साथ फिर मुझे ये सारे ताल्लुकात बनाने पड़े थे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया और चॉइस कोई नहीं थी। लेकिन चॉइस नहीं थी और उसके बाद फिर जब 15 तक हमारे बहुत अच्छे मेरे और उसका रहा, मैं कमा रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी फाइनेंशियली, जिस तरह वक्त गुजर रहा था। तो बाबर का रवैया देख के मैं अपसेट कभी कभी होती थी, लेकिन क्या कर सकती थी, बेबस थी। आपने ये भी बताया है कि आपका एबॉर्शन भी हुआ है, ये क्या मामला है?
یہ اس طرح ہوا تھا 2016 میں جب میری اس طرح کی کنڈیشن ہوئی ہے. بابر کو جب میں نے بتایا وہ میڈیکل مجھے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں جا کے میرا ٹریٹمنٹ کرواتا رہا کیونکہ میں فزیکلی طور پہ فٹ نہیں تھی. تو پھر اس نے کیا مجھے یہ کہا کہ اب ہماری بدنامی کا باعث بنے گا تو لہٰذا تمہیں استقاط حمل کروانا پڑے گا. اور میں اس چیز کو اگنور مطلب اس کی بات کو منع کرتی رہی, لیکن پھر بھی میں اب کچھ پھر نہیں کر سکتی تھی. میں بابر کے ساتھ بیگم کوٹ, اٹ واز لائک اے ویری کنجسٹڈ پلیس, آئی واز آلریڈی ٹولڈ یو. تو پھر وہاں پہ یہ مجھے لے کر گئے اس کے ساتھ. اس کے آئی وٹنس میں اس چیز کو ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتی. میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب رپورٹس موجود ہے جس میں بابر اعظم نے ہی وہاں پہ جا کے میرا ٹریٹمنٹ کروایا تھا. اور وہ ڈاکٹر بھی ابھی الائیو ہے, اور وہ اس چیز کا ان لوگوں کو تو پتہ نہیں کیونکہ اس نے تو بطور بیوی مجھے وہاں پہ شو کیا تھا. پھر یہ مجھے وہاں پہ لے کر گئے. اس میں عثمان قادر, نوید, یہ خاص طور پہ عثمان قادر, نوید, امام الحق, یہ سب کو علم تھا. لیکن جب مجھے بیگم کوٹ لے کر گئے تھے, اس کے دو ایک اس کا چھوٹا بھائی سفیر تھا بابر کا, سفیر اعظم, اس کے ساتھ کامل اکرم, اس کے تایابو کے بیٹے موجود تھے, عثمان قادر تھے. اور وہ جو ہاسپٹل یا جو بھی جگہ تھی نا, کیونکہ وہ مجھے ابھی اتنا کوئی خاص وہ عثمان قادر کے جاننے والے تھے. عثمان مجھے وہاں پہ یہ لوگ لے کر گئے, بابر اعظم خود لے کر گئے. انہوں نے جا کے وہاں پہ استقاط حمل کیا. استقاط حمل کے بعد جب میں تھوڑا سا ٹھیک ہوئی, اس نے پھر مجھے کہا کہ ہم جلدی, میں نے اسے پھر بولا کہ ہم شادی کب کریں گے. اس نے کہا جلدی شادی کریں گے. گھر واپس آئی ہوں, اس نے مجھے انسسٹ کیا کہ اب اس طرح کرو کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ, کیونکہ میں پاکستان میں ہوتا نہیں ہوں اور تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو. مجھے تمہاری ٹینشن ہوتی ہے کہ تم گھر میں اکیلی ہو, میں کھیلوں یا تمہیں مطلب پروٹیکٹ کروں. تو آئی تھنک آپ ماما سے جیسے تیسے کر کے فیملی کو میں نے منایا, ماما کو منایا, میں گھر واپس گئی ہوں. گھر واپس جا کے بابر میرے ساتھ کیا ہے, میرے گھر میری موم کے ساتھ بات کی ہے. میری موم کے ساتھ اس کے, میری ماما کو پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ اس کے میں اس کو پسند کرتی. میری ماما نے جب اسے کہا, اس نے کہا کہ آنٹی میں دورے جا رہا ہوں پاکستان سے باہر, جیسے آتا ہوں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنی فیملی کو لے کے آتا ہوں اور ہم ضرور شادی کرتے ہیں. پھر اس طرح ہوا کہ جب یہ واپس آیا ہے تو 2017 میں پھر اس نے ایک بار پھر دوبارہ وہی ساری حرکتیں میرے ساتھ شروع کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. آخرکار تنگ آ کے مارنا پیٹنا بڑا کچھ اس نے میرے ساتھ کیا. آخرکار 2017 میں نے تنگ آ کے اس کے خلاف پولیس رپورٹ کروائی. کہاں رپورٹ کروائی تھی اور پھر اس رپورٹ کا فیڈ بیک کیا آیا؟ صلح کیسے ہوگی دوبارہ؟ صلح ہماری مشروط طور پہ ہوئی تھی اور وہ اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا, اور اس پہ جو میں نے صلح نامہ پہ سائن کیے تھے وہ اسی بنیاد پہ کیے تھے کیونکہ بابر نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم آج میرا کیریئر اتنا مطلب تم نے مجھے اسٹرانگ کیا ہے, مجھے یہاں تک پہنچایا, تو آج تم ہی میری وجہ نہ بنو, تو کائنڈلی تم یہ رپورٹ واپس لے لو. اس کی فیملی کو پتہ تھا, تو میں نے پھر اس بنیاد پہ اپنی کمپلین واپس لی, اور پھر کمپلین جو تھی وہ میری نصیر آباد تھانے میں پولیس اسٹیشن میں درج ہوئی تھی. آپ اتنے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہی ہیں, آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ پولیس کمپلین میرے پاس موجود ہے اور وہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہے. جب آفیسر نے ساری باتیں سنی, انہوں نے میرے تمام کال ڈیٹاز اینڈ ساری فیس بک چیٹس اینڈ سب کچھ دیکھا, تو انہوں نے پھر بابر کو کہا کہ یہ لڑکی مطلب اپنے رائٹ پہ بول رہی ہے. پھر ان کو اوبیسلی ٹینشن ہوئی کہ اس کا کیریئر نہ خراب ہو, تو انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے جان سے بازی میں لے لیا اور میں بے وقوف بن کے ان کے پھر پیچھے لگ گئی. 2017 میں آپ دونوں کی صلح ہوگی, سیٹلمنٹ ہوگی. اب آخری مرتبہ کیا ایسے معاملات ہوئے ہیں اور کب ہوئے ہیں کہ آپ کو میڈیا کے سامنے آنا پڑ گیا؟ 2017 میں جب اس کے ساتھ میری صلح ہوئی ہے, یہ باہر گیا ہے, دو مہینے اس نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. میں نے اس کے بڑے بھائی فیصل کو کال کی, انہوں نے کہا جی کہ وہ اب یہ ہے وہ ہے, انہوں نے مجھے کہانی سنائی, میں اس چیز کو مطلب ریفیوز اس کی بات کو کر دیا. اگنور کرنے کے بعد بابر نے سڈنلی نمبر چینج کر کے, مطلب پچھلے 10 سال سے بابر اعظم جتنی کرکٹ کھیلی ہے جس نمبر سے کانٹیکٹ کر رہا تھا وہ نمبر چینج کر کے اپنا ایک نمبر نیا آفیشیل جو اس ٹائم PCB میں بھی رجسٹر, اس سے مجھے کال کی. مجھے کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں, یہ ہے وہ ہے, دوبارہ وہی تعلقات, وہی حرام کاریاں, وہی سب کچھ اس کا چلتا رہا, وہی مارنا پیٹنا سب کچھ کنٹینیوس رہا, چھپ چھپا کے ملنا, یہ وہ سب چلتا رہا. 2020 میں فیبری میں 16 تاریخ کو شام کو 4:30 بجے اس نے مجھے خالم مسجد بلایا اور وہاں پہ مجھے اس کے نمبر پہ کسی خاتون کی کال آ رہی تھی. میں نے جب اسے پوچھا ہوشی, تو اس نے مجھے آگے سے کہا تم اپنا منہ بند رکھو, یہ ہے وہ ہے. تو اس نے مجھے مارا پیٹا. مجھے جیسے اس نے مارا نا, میں گاڑی سے نکل کے باہر بھاگ گئی ہوں. میں گاڑی سے گھر گئی ہوں, گھر جا کے میں نے اگنور اس کو کیا. میں اتنا ڈر گئی تھی اس نے کیونکہ مارتا تو یہ شروع سے مجھے بہت زیادہ رہا ہے, کیونکہ جب انسان کا بس کسی پہ نہیں چلتا, کوئی ایک ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جس پہ وہ اپنا سارا زور نکالتا ہے. آئی تھنک اس کی زندگی میں وہ عورت تھی جس کے اوپر یہ سارا اپنا زور نکالتا تھا.
پھر اب آ کے 20 نومبر کو جب یہ جانے لگا، اس سے پہلے اس نے مجھے کالز کی ہیں، کچھ کالز میں نے اس کی ریجیکٹ کی ہے، کچھ مس کی ہیں. اس نے پھر مجھے کال کی ہے، مجھے کہتا ہے کہ تم تم اگر کوئی پولیس کمپلین کی یا کوئی مطالبہ کیا یا کچھ ایسا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گی، تمہیں میں مروا دوں گا، آئی ایم اے ویری پاورفل مین، تمہیں کون جانتا ہے، آئی ایم اے اسٹار، یہ وہ اس طرح کی مجھے آگے سے دھمکیاں دینے لگ گیا. اب آپ نے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کے لیے درخواست دی ہے کسی جگہ؟ جی میں نے پولیس کے پاس میں اسی ٹائم گئی تھی. اب دیکھیں بار بار عوام بھی اور آپ لوگوں کا بھی سوال ہے کہ میں اتنی دیر چپ کیوں رہی ہوں. میں جب میرے ساتھ جو ہوا ہے میں تو اس وقت پولیس کے پاس جاتی رہی ہوں. میں 20 تاریخ کو اس نے جب مجھے دھمکی دی ہے اس کے بعد میں پولیس کے پاس گئی ہوں. پولیس کے پاس میں غالب مارکیٹ ایس پی کے پاس پیش ہوئی ہوں خود جا کے، کیونکہ میں دیکھیں جی مجھے قانون سے زیادہ کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. میں انہی کا سہارا لیا، میں ان کے پاس گئی، ان کو بتایا، انہوں نے میری کمپلین کو ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن رجسٹر مطلب وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا. اس کے بعد آخرکار میں نے تنگ آ کر پھر کورٹ کی طرف گئی ہوں. کورٹ کے پہ جا کے جو اس کے خلاف مقدمات ہوئے وہ تو آپ کو میرا لائر ہی بتا سکتا ہے، لیکن میرا صرف یہ تنازع ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. مجھے قانون سے تنازع ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. آپ انصاف کس چیز کو کہنی، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ بابر اعظم کے ساتھ جو بھی آپ کے معاملات ہوئے ہیں، کیسے آپ لوگوں کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ کی فائنل ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے. مطلب اگر بابر آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بات ختم نہیں ہوتی؟ وہ کریں شادی، لیکن جتنا تشدد ہو گیا ہے اور جتنا میں ذلیل و خوار ہوگی، اب میرا صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ میں اس کو قانونی کارروائی اس کے خلاف کرے. جو یہ ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کے مطلب اس سے نہیں ہونا چاہیے جو میرے ساتھ اس نے کیا. میرا بار بار اس سوال کے اوپر زور دینے کی ایک وجہ ہے، میں آپ سے بنیادی طور پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس اسٹیٹ کے اندر اتنے تشدد کے بعد، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے بعد، آپ کو ذلیل کرنے کے بعد، اب آپ بابر کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گی یا نہیں؟ سوال بنیادی طور پر یہ ہے. نہیں. اب آپ ہر صورت اس کے خلاف قانونی کارروائی چاہتی ہیں؟ جی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، آپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، بلکہ میں نے وہ اسکرین شاٹس اور میسیجز بھی دیکھے ہیں جس پر یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گا. یہ کون سی ویڈیوز ہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ اس کی اور میری اکٹھی ویڈیوز تھی جو جب جس مقام پہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور جس حالات میں ہوتے تھے آپ کو بیان نہیں کر سکتے، کچھ وہ ویڈیوز ہے. اور مین ویڈیو جو جس بنیاد پہ یہ مجھے آج تک روکتا رہا وہ یہ تھی جو مشروع صلح ہوئی تھی، اس دوران اس نے جو میرے بیانات اور جو لیے تھے، یہ مجھے ان کو میرے اگینسٹ کرنے کے لیے مجھے تھریٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے اس کے لیے تھریٹ کر رہا ہے. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے. بابر اعظم اس وقت عالمی سطح کے ایک کھلاڑی ہیں، سٹار ہیں. ان کے اوپر اس سے شدید قسم کے جو سنگین الزامات ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ ثبوت بھی موجود ہیں. جو ان کا ایبورشن ہوا اس کی میڈیکل رپورٹس بھی کچھ موجود ہیں، کچھ پرانے اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں. اور ایک انتہائی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر جب ان کے آپس میں تعلقات اچھے تھے، یہ ایک جیسی جگہوں کے اوپر جاتے تھے، فون کالز آتی تھی، اس کا سیڈیا ریکارڈ بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر بابر اعظم کی جانب سے اپنی پروفائلز کے ساتھ جو کمنٹس کیے گئے ہیں اس کے اسکرین شاٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں. اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر بابر اعظم کسی جگہ پر گلٹی ہیں اور اس خاتون کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے قانونی کارروائی ہر صورت ہونی چاہیے، اور جو ایسے معاملات ہیں انہیں ضرور دیکھنا چاہیے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.